بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 172واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 165 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 165 ہے، لا تسبوا الاموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا۔ لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا۔ لا تسبوا الأموات، مردوں کو برا مت کہو، فإنهم قد أفضوا، کیونکہ بے شک وہ پہنچ گئے، إِلَى مَا قَدَّمُوا، اس چیز کی طرف جو انہوں نے آگے بھیجی۔ لا تسبوا الاموات، مردوں کو برا مت کہو، فإنهم قد أفضوا، کیونکہ بے شک وہ پہنچ گئے، إِلَى مَا قَدَّمُوا، اس چیز کی طرف جو انہوں نے آگے بھیجی۔ اب یہاں پر لا تسبوا، سیاہ جمع مذکر مخاطب، پہلے نہیں حاضر معلوم، اسباب نصر ینصرو، جیسے سب یسب سبا، بمعنی برا کہنا، گالی دینا۔ اغضو، سیاہ جمع مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، اسباب افعال، جیسے اغضا یفضی افضاء، بمعنی پہنچنا۔ قدموا، سیاہ جمع مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، اسباب تفعیل، جیسے قدم یقدم تقدیما، بمعنی آگے بھیجنا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح کرتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مردے کی غیبت کرنا بھی حرام ہے۔ مولانا ادریس کاندہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مردہ اب اللہ کے پاس پہنچ گیا، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے یا چاہے عذاب دے، بندے کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے بارے میں کچھ جسارت کرے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ مردے کی غیبت زندہ لوگوں کی غیبت سے کہیں زیادہ سخت ہے، کیونکہ زندہ آدمی سے معافی مانگی جا سکتی ہے، مگر مردے سے معافی مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے بعض علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر مردے کو غسل دینے والا کوئی برائی دیکھے، مثلا چہرے یا بدن کا سیاہ ہو جانا معاذ اللہ، تو اس کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کرنا حرام ہے۔ ہاں، اگر مردے میں کوئی اچھی بات دیکھے تو اس کے بیان کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، بلکہ بہتر ہے کہ بیان کر دے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب کفار کا انتقال کفر کی حالت میں ہوا ہو، مثلا ابو جہل، ابو لہب، فرعون، قارون وغیرہ، تو ان کی برائی کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور جن کے بارے میں شک ہو کہ وہ دنیا سے کفر کی حالت میں گئے یا ایمان کی حالت میں، تو اس حال میں بھی
اس کی برائی کرنا جائز نہیں ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ لا تسبوا پہلے نہیں حاضر اور اس میں واو ضمیر بارز ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے فاعل، الاموات منصوب بالفتح لفظن ہو کے مفعولی بھی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعولی بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہو کر معللہ، اور آگے فَإِنَّهُمْ اس میں فا تعلیلیہ، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، ہم ضمیر منصوب متصل محلن منصوب ہو کے یہ اسم ہوا انا کے لیے۔ پھر آگے جا کر قد افضو پہلے ماضی قریب اور اس میں واو ضمیری بارز ضمیری مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے اس کا فاعل، پھر آگے جا کر الا جارا ما موصولہ قدمو پہلے ماضی اور اس میں واو ضمیری بارز ضمیری مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، پھر موصول صلہ مل کر یہ مجرور ہوا الا جارا کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا افضو فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی انا حرف از حروف مشبہ بالفعل کے لیے، پھر انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جملہ معللہ ہوا، پھر معللہ اور جملہ معللہ اور معللہ مل کر یہ جملہ تعلیلیہ ہوا۔